جی السلام علیکم، ویلکم ٹو دا انکلوسیو اینڈ ڈائیورس ہورائزن۔ آج کا ہمارا شو جو ہے وہ یقیناً سیلاب کی تباہ کاریوں کے حوالے سے ہوگا۔ لاسٹ ویک آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا کہ ہم نے کلائمیٹ کرائسس یا موسمیاتی تبدیلیوں کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ ان کی کیا وجوہات ہیں اور ان کو ان سے کوپ کرنے کے لیے کیا سلوشنز جو ہیں وہ درکار ہیں، اور پاکستان میں جو حالیہ صورتحال ہے اس کے لیے کیا لانگ ٹرم اسٹریٹجیز جو ہیں وہ درکار ہیں۔ تو میرے ساتھ میری کو ہوسٹ ہمیشہ کی طرح مہوش موجود ہیں۔ جی السلام مہوش، کیا حال ہے علیکم۔ آپ کی؟ جی وعلیکم السلام۔ جی بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں۔ جی میں بالکل ٹھیک۔ تو مہوش، بہت بری صورتحال ہے سیلاب کی، اور آپ کو یاد ہوگا ہماری لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی جو ہمارے ایکسپرٹ تھے رافع، انہوں نے بھی بتایا کہ ہمارے ہاں جب پلاننگ کی جاتی ہے تو اس میں فیوچر کے حوالے سے بالکل بھی سوچا نہیں جاتا، اور بالکل خاص طور پر جو اربن یا ٹاؤن پلاننگ ہوتی ہے اس میں اس چیز کو مد نظر رکھا ہی نہیں جاتا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں 70% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ مارجنلائزڈ اور رورل ایریاز میں ہے یا ریموٹ ایریاز میں ہے، اور جب بھی سیلاب آتا ہے تو یہ لوگ افیکٹ ہوتے ہیں۔ یا تو ہم ان علاقوں میں اربنائزیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں یا وہاں کھیتی باڑی سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور کوئی اویئرنیس ہی نہیں کہ یہ علاقے جو ہیں وہ ولنریبل ہیں یا سیلاب کی زد میں آ سکتے ہیں۔ اور پھر آف کورس یہی ہوتا ہے جو 2010 میں ہوا اور ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، نہ تو ڈیم بن رہے ہیں اور نہ ہی ہم کوئی لانگ ٹرم سولوشن جو ہے وہ تلاش کر کے اس پر عمل درآمد بھی نہیں ہوتا۔ جی بالکل۔ فاریہ صرف بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ادارے بنا دیے جاتے ہیں لیکن کام کچھ نہیں ہوتا۔ 2010 کے فلڈ سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا۔ وہی این ڈی ایم اے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ابھی بھی قائم ہے، لیکن انہوں نے اس طرح سے ہینڈز آن اس چیز کو لیا ہی نہیں، اور پورا مہینہ جب گزر گیا تو پھر کہیں جا کے فلڈ ریلیف ایفرٹ شروع ہوئی۔ ابھی آج جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت تک جو آفیشیل فگرز آئے ہیں، اگین آئی ول ٹیل یو کہ آفیشیل فگرز جو ہیں وہ تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ اصل میں صورتحال آن دا گراؤنڈ کیا ہے، لیکن بہرحال کچھ 33 ملین لوگ جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں فلڈ سے۔ اس میں جو ہے وہ گھر بھی ڈیمیج ہوئے ہیں، ان کی جتنی بھی جائیدادیں ہیں، ان کے مویشی جو ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا، اور ظاہر ہے جانی نقصان بھی اپنی جگہ ہے۔ سو اب تک کے ایک محتاط اندازے کے مطابق 1.7 ملین جو گھر ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، ڈیمیج ہو چکے ہیں، اور ریلیف کیمپوں میں اس وقت جو ہے وہ آلموسٹ 6.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور جو لوگ ریلیف کیمپوں میں نہیں ہیں وہ ایک الگ تعداد ہے جو سڑکوں پہ ویسے ہی لوگ اپنے مدداب کے تحت جا کے بیٹھ گئے ہیں، یا وہاں پہ انہیں دوسری تنظیمیں کچھ پرووائڈ کر رہی ہیں۔ آلموسٹ اب تک 7.5 لاکھ کے قریب مویشی جو ہے وہ ان کی جانیں جا چکی ہیں۔ سو لائف اسٹاک جو ہے ہمارا اس کو بھی کافی زیادہ اثر پڑا ہے، اور 4.5 ملین ایکڑ کی فصلیں تباہ ہوئی ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی تباہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ جانی نقصان بلکہ ظاہر ہے آپ کا مالی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا ہے، اور پاکستان جو ایک ایگریکلچر کنٹری ہے ادھر آپ کی فصلیں بھی بہت زیادہ تباہ ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر تھوڑا سا ریلیف ایفرٹس کے بارے میں بھی بات کی جائے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اب تک جو ہے وہ آلموسٹ 2 لاکھ کے قریب جو ہے وہ پاپولیشن کو ریسکیو کر دیا گیا ہے، یا ان کو کسی نہ کسی طرح سے مدد پہنچائی جا رہی ہے، اور کیمپوں میں بھی کافی افراد موجود ہیں، مگر یہ سارے جو ہے یہ ایک آفیشیل فگرز ہیں۔ سو وی ریئلی ڈونٹ نو کہ اصل میں آن گراؤنڈ کیا صورتحال ہے۔ اس بارے میں ابھی حال فی الحال میں ایک رپورٹ جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ادارے کی طرف سے بھی آئی ہے، تو اگر آپ اس کے بارے میں تھوڑا شیئر کر لیجیے۔ جی مہوش، جو WHO کی رپورٹ ہے اس کے مطابق 33 ملین افراد جو ہیں وہ فلڈ سے افیکٹ ہوئے ہیں پاکستان میں، جن میں 12,500 زخمی ہیں، اور 6.4 ملین جو ہیں ان کو شدید امداد کی اس وقت ضرورت ہے۔ 633,000 کیمپس موجود ہیں اس وقت، اور 1460 ہیلتھ فیسلٹیز انفارچونیٹلی ڈیمیج ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے جب سیلاب آتا ہے تو وہ یہ تو نہیں دیکھتا کہ یہ گھر ہے یا اسکول ہے،
وہ تو سب کچھ ہی بہا کے لے جاتا ہے. اور یہ جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں ان میں ہاسپٹلس شامل ہیں, ڈسپینسریز شامل ہیں, کلینکس شامل ہیں, تو یہ بہت بری طرح افیکٹ ہوئے ہیں. اور 4553 میڈیکل کیمپس جو ہیں وہ اس وقت لگا دیے گئے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہماری جو تنظیمیں ہیں یا جو حکومت کی طرف سے مدد آ رہی ہے وہ ان علاقوں تک تو جا رہی ہے جہاں تک موبلٹی آسان ہے, لیکن جو بہت فار فلنگ ایریاز ہیں, جو بہت ریموٹ ایریاز ہیں, وہاں تک ابھی تک ان کی ریچ نہیں ہو سکی. اور وہاں بہت برے حالات ہیں, لوگ ڈیسپریٹ ہیں, جہاں سے ان کو کھانا ملتا ہے وہ اس پہ کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے. خواتین کے بہت برے حالات ہیں, خواتین ٹوائلٹ کے لیے نہیں جاتی کیونکہ وہ اپنے آپ کو سیکیور اور سیف محفوظ نہیں کرتی. اور مطلب کہ میں بھی بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اس طرح کے حالات تو ہوتے ہیں, آفتیں تو آتی ہیں, لیکن ہماری قوم اس طرح کی ہے کہ ایسی آفت میں بھی اپنے جو بھائی ہیں یا شہری ہیں ان کی مدد بھی نہیں کرتی, بلکہ مدد تو دور کی بات. آپ نے سنا ہوگا کہ 1-2 ریپ کے کیسز بھی ہوئے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ لوٹا بھی گیا ہے. تو یہ بڑی ایک انفارچونیٹ بات ہے. اور جو WHO کی رپورٹ میرا ہے, تھوڑا یعنی کہ جو میں نے اب تک آبزرو کیا ہے اور جو خبروں میں بھی پڑھا ہے, ظاہر ہے ہم اس بات سے تو نہیں کنارہ کشی کر سکتے کہ جنرلی ان ٹرمز آف ایڈ ہمارے یہاں ہمیشہ ہماری قوم سامنے نکل کر آتی ہے. ابھی بھی یہاں جہاں میں موجود ہوں پاکستان میں آپ دیکھیں تو لوگ بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ ایڈ دے رہے ہیں, لیکن کیونکہ ایک ایسا ادارہ نہیں ہے, کوئی ایسی کوآرڈینیشن نہیں ہے, تو وہ ایڈ کہاں جا رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, اس کے بارے میں صحیح سے پتا نہیں ہے. کچھ اداروں کو چھوڑ کے ہماری جو بڑی بڑی آرگنائزیشن ہیں وہ ظاہر اچھا کام کر رہی ہیں, لیکن اس کے علاوہ جنرلی جس طرح فار ایگزامپل جب کووڈ آیا تھا تو آپ کے پاس ایک NCOC کا ادارہ تھا جو آپ کو ہر چیز کے بڑے اچھے سے فیکٹس اینڈ فگرز بھی بتا رہا تھا, کہاں پہ کیا صورتحال ہے. بہت اچھی کوآرڈینیشن تھی. اس دفعہ کوآرڈینیشن کا فقدان صاف نظر آتا ہے, تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اور پھر اس میں وہ المیہ جو بھی آپ نے ڈسکس کیا کہ ساتھ ساتھ کچھ ایسے عناصر بھی ہیں جو کہ ان ریلیف ایفرٹس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, اس قسم کی صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے حال فی الحال میں دیکھا کہ ہم مچھروں سے بچاؤ کے لیے وہ جالیاں جو بنائی جاتی ہیں اس کی ضرورت ہے, تو اس کے پیسے زیادہ ہو گئے. اسی طرح لوگوں نے ٹینٹ جو ہیں وہ زیادہ پیسوں میں دینے شروع کر دیے. سو اس قسم کے عناصر جو ہیں ظاہر ہے ان کی حوصلہ شکنی ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. نہیں وہ تو میں بھی ایز اے قوم تو ہم نے باز آنا ہی نہیں ہے نا. وہ تو ہم لوگوں نے جو ہمارے سے زیادہ کوئی اپرچونسٹ نیشن ہے ہی نہیں. ہم نے تو دوسرے کی کمزوری کا فائدہ تو اٹھانا ہی ہوتا ہے. آپ نے وہ مچھروں کی جالی کے حوالے سے بات کی, تو WHO کی رپورٹ میں جو ہے وہ یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ ملیریا اور ڈینگی جو ہے اس کے بہت پھیلنے کے امکانات ہیں. وہ تو پہلے ہی آپ کو پتا پاکستان میں جو ہے وہ ہر سال ہی رہتا ہے, اس کو بڑی مشکل سے قابو پایا جاتا ہے. اور اب یہ جو سیلاب کے حالات ہیں اس میں تو آف کورس یہ انکنٹرولبل سچویشن ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہیپیٹائٹس A اور E اس کا بھی پھیلنے کا خطرہ ہے, HIV کا بھی پھیلنے کا خطرہ ہے. اور آف کورس کیونکہ جراثیم پانی میں بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہ ایک واٹری ڈائریا بالخصوص بچوں میں پھیلنے کا جو ہے وہ بہت خطرہ ہے. اور یہ سب سچویشن ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں سدرا ڈار کو بلایا ہے, جو کہ وائس آف امریکہ میں رپورٹنگ کرتی ہیں. اس کے علاوہ وہ نیو جیو TV پہ بھی کام کر چکی ہیں. تو ہم سدرا سے جو ہے وہ جو آن گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے. انہوں نے بہت سی خواتین سے بھی بات کی, پریگننٹ خواتین سے بھی بات کی کہ وہ کیسا محسوس کر رہی ہیں اس سیلاب کی سچویشن کے حوالے سے, اور ان کو کن مسائل کا سامنا ہے. اس کے علاوہ ہم آج آپ کو ایک اسکول کے پرنسپل سے بھی ملائیں گے جو کہ جعفر آباد میں BLLF کے تعاون سے تعمیر کیا گیا ہے. تو اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہاں کے اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں. جی سدرا, ہم نے آپ کو وائس آف امریکہ پہ بھی دیکھا کہ آپ جو ہے وہ فلڈس کی رپورٹنگ کر رہی تھی اور اس کو کور کر رہی تھی. پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے کن ایریاز کو کور کیا, اور تھوڑا سا جنرل صورتحال کے بارے میں بتائیں کہ کیا صورتحال اس وقت کنٹرول میں ہے,
اور جو افیکٹیز ہیں ان کی اس وقت کیا حالت ہے؟ دیکھیے آپ کے 3 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نے کہاں کہاں گئے، کیونکہ پورا سندھ کور کرنا اس وقت بہت مشکل تھا، لیکن جو ہمارا طے تھا شیڈیول، اس میں یہ تھا کہ ہم میکسیمم جہاں جا سکتے ہیں وہاں جائیں. تو جب میں پہلی بار گئی تو میں گئی تھی میر پور خاص. وہاں سے پھر میں پہنچی وہاں کے جو کچھ گاؤں تھے جن میں میروا گاؤں تھا، وہ وہاں پر سب سے زیادہ جو افیکٹیز تھے وہ موجود تھے، اور اس وقت وہاں پر سچویشن بھی خاصی ورسٹ تھی، کیونکہ جب ہم وہاں پہنچ رہے تھے تو بارش شروع ہو چکی تھی، اور ہم نے پہلی رپورٹنگ وہاں سے بارش میں ہی کی تھی. لوگ سڑک کنارے بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد ہم آگے جھڈو گئے، ڈگری گئے، اور مختلف جگہوں پہ گئے. پھر وہاں سے واپسی کا سفر ہم نے نواب شاہ کی طرف کیا. نواب شاہ کی بھی صورتحال کوئی اتنی اچھی نظر نہیں آ رہی تھی. اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نوشہر و فیروز جائیں، کیونکہ ہمارے پاس یہ اطلاعات تھی کہ وہاں میڈیا نہیں پہنچ پایا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا جو فوکس تھا وہ اپر سندھ کی طرف تھا، لوور سندھ کی طرف اس طرح سے نہیں تھا. ایسا نہیں تھا کہ ٹیمز کام نہیں کر رہی تھی، لیکن پھر بھی جو زیادہ بڑے شہر تھے وہ وہاں تھے. نوشہر و فیروز اس لیے ہمارا جانا تھا کیونکہ اب تک جو پاکستان میں ریکارڈڈ بارشیں ہوئی ہیں اس میں سب سے زیادہ نوشہر و فیروز کے علاقے پٹیدن میں بارش ہوئی ہے. جس دن ہم وہاں سے رپورٹ کر رہے تھے تو تقریباً وہاں پہ 1700 ملی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ ہو چکی تھی، 1757 سم تھنگ. یا 2-2.5 گھنٹے کے بعد کچھ ہونے والا ہے. سیلاب آ رہے ہیں، جو پانی بھرتا جا رہا ہے اس میں شگاف ڈال ڈال کے ان کے رخ موڑے جا رہے ہیں، پھر وہ علاقے زیر آب آ رہے ہیں. لوگوں کی زندگیاں تو بہت بری طرح متاثر ہیں. مطلب ایک چیز جو ٹی وی چینلز پہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس سے کہیں زیادہ ہے. میں نے اس سے پہلے بھی یہ لوگوں سے کہا کہ جہاں آپ کی سوچ ختم ہوتی ہے کہ یہ نقصان ایسا ہے، وہاں سے ان کا نقصان شروع ہوتا ہے. اس کا امپیکٹ کئی سالوں تک رہے گا، کیونکہ 2005 میں آنے والے زلزلے کے آج آپ سوچ لیں آپ 2022 میں بیٹھے ہیں، ابھی تک وہاں پر بھی بہت سی چیزیں اس طرح بلڈ اپ نہیں ہو سکی. تو اس سیلاب نے تو پورے صوبے کو بری طرح متاثر کیا ہے. تو یہ کہنا کہ کوئی علاقہ سیف ہو تو یہ مشکل ہے. حیدرآباد تھوڑا بہت بہتر تھا، وہیں پہ ہم اسٹے کر رہے تھے. یا کراچی اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچا ہوا ہے، اور شاید یہ 2 شہر اس لیے تھوڑے بہت بہتر کنڈیشن میں ہے کہ یہ لوگوں تک کسی طریقے سے یہاں سے رسائی ہو سکے اور لوگوں کی مدد ہو سکے. جی سدرا، آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں، خوراک کے حوالے سے بتائیں گے خوراک کی سپلائی کی وہاں کیا صورتحال ہے؟ کیا لوگوں کو سفیشینٹ کھانا مہیا کیا جا رہا ہے؟ اور خاص طور پر جو ولنریبل کمیونٹی ہے، لائک جو خواتین ہیں یا جو بچے ہیں، ان کو دودھ مل رہا ہے یا کیا کس طرح کے حالات ہیں؟ جہاں تک خوراک کی بات ہے تو دیکھیے اس میں 2 طرح کی باتیں ہیں. ایک یہ کہ جو یہاں سے لوگ امدادی تنظیمیں اور جو لوگ خود سے سوشل ورک کر رہے ہیں وہ یہاں سے چیزیں اکٹھی کر کے بھیج رہے ہیں. اچھا، یہ وہاں پر پہنچتی ہیں تو دیکھیے بہت آنیسٹلی میں بات کروں کہ جتنا بڑا طبقہ وہاں متاثر ہوا ہے، یہ ایک پورا صوبہ ہے. میں ابھی بلوچستان کی طرف تو جا ہی نہیں رہی، میں سندھ کی بات کر رہی ہوں. تو آپ اگر ڈیلی بیسس پہ بھی کچھ بھیجیں گے تو یہ بھی ان کے لیے کم ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر ایک خاندان کو آج کوئی 5 کلو راشن کا ایک پیکٹ مل جاتا ہے تو شاذ و نادر ہی اس کی باری آئے گی، یا کوئی مار کر لیا جائے، یا کوئی پرچی لکھی ہو، یا کوئی ڈیٹا ہو کہ جی میں نے اس خاندان کو راشن دیا ہے، 5 دن بعد اس کا راشن ختم ہو جائے گا، میں دوبارہ دوں گا. ایسا نہیں ہو رہا. دوسری بات، جہاں تک بات ہے کہ ان کو گورنمنٹ کی طرف سے کیا ریلیف ہے، گورنمنٹ نے حیدرآباد میں بہت بڑا کیمپ بنایا ہے، بدین کراچی کی جانب. وہاں پہ تو خیر نہیں، آپ کہہ سکتے تھوڑا سا آگے جا کے جہاں پر میر پور خاص کا اینڈ ہے، جھڈو کا اور بدین کا ابتدا ہوتی ہے، وہاں پر بھی بہت بڑی تعداد میں خاندان بیٹھے ہیں. اب یہاں پہ سیٹلمنٹ تو کر دی گئی ہے لوگوں کی، لیکن مسئلہ یہ کہ ابھی وہاں پہ بھی کھانا نہیں پہنچ رہا. کچھ جہاں کے وہاں کے مخیر حضرات ہیں وہ اپنے طور پہ کھانے پکا کر بھیجتے ہیں، لیکن وہ بھی کچھ سفیشینٹ فوڈ نہیں ہے. ہم نے جتنے بھی لوگوں سے بات کی ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور یہ ریالٹی تھی. ان کے بچے کئی گھنٹوں سے بھوکے تھے. ایک وقت اگر ان کے پاس کھانا آ جاتا ہے تو وہ بچہ کھا لیتا ہے، تو اسے نہیں پتا اگلا کھانا کب ہوگا. ایک منظر میں نے ایسا بھی دیکھا کہ ایک گاڑی آئی اور اس نے کچھ دینے کی کوشش کی تو وہاں بچوں نے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا، کیونکہ سب کی یہ کوشش تھی کہ ہم لے لیں.
देखिए क्राइसिस बहुत बड़ा है, इसमें मैनेजमेंट कोई इतनी, ये मेरी ज़ाती राय है, मैनेजमेंट इस तरीके से मुश्किल नहीं हो सकती थी कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज उनके पास वोटर लिस्टें हैं और उनके पास पूरे इलाके का एक मैपिंग है कि जी इस इलाके में इतने लोग हैं जो इतने रहते हैं और इतने शनाख्ती कार्ड हैं और ये लोग वोट कास्ट करेंगे। ये लोगों का भी कहना है कि जब वोट कास्ट करने का टाइम आता है या इलेक्शन करीब आते हैं तो हमारे पास जो नुमाइंदे हैं वो आते हैं और हमें गाड़ियों में बिठा कर लेकर जाते हैं इलेक्शन में और हमारे वोट कास्ट करवाते हैं, तो अब वो हमें राशन क्यों नहीं दे रहे। इसकी वजह से आने वाले वक्त में जो सबसे बड़ा बहरान आएगा, एक तो वो ग़िज़ाई किल्लत का तो है, लेकिन जो बच्चों की अमवात का सिलसिला शुरू हो सकता है वो फिर रुकेगा नहीं। उसकी जो सबसे अहम रीज़न है वो ये कि सैलाब का पानी खड़ा हुआ है, वो अभी निकला नहीं है और उसकी वजह से बहुत से अमराज भी फैल गए हैं। बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत की वजह से बेसाइल हो गए हैं। मेरी एक डॉक्टर से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया जो बहुत दिल दहलाने वाला था। उन्होंने कहा वो एक कैंप में गए तो एक 7-8 माह का बच्चा माँ लेके आई और उसने कहा मेरा बच्चा कल से रो नहीं रहा, मुझे लगता है ये मर गया है लेकिन सांस ले रहा है। डॉक्टर ने जब उस बच्चे की स्किन खींची तो वो स्किन उसके हाथ से निकलना शुरू हुई, तो उसको अंदाजा हुआ कि इसमें पानी की शदीद कमी है। उन्होंने कहा कि हमने 500 ml की जो पानी की बोतलें होती है जो लोग दे जाते हैं वो ली और उसमें 2 बोतलों में ORS बनाया, यानी कि 1 लीटर के हिसाब से, और वो एक बोतल बच्चे के मुंह में डाली। इतना छोटा बच्चा फीडर तो शायद पकड़ लेता होगा, वो पानी की बोतल उसने पकड़ी और वो गटागट पीना शुरू हो गया कि डॉक्टर ने कोशिश की कि मैं बोतल थोड़ी पीछे करूं कि बच्चे के गले में कोई फंदा ना लग जाए। वो बच्चा एक सांस में 500 ml पानी पी गया और उसका हलक खुश्क था, उसने दूसरे पानी की बोतल भी पी ली, फिर तीसरी पानी की बोतल आई और वो इतना सा पानी उसने पिया और वो ORS उसके जिस्म में गया। 2 घंटे बाद वो बच्चा हंस रहा था। तो डॉक्टर ने ये कहा कि उस वक्त हमें लगा कि हमने आज एक बहुत बड़ी जिंदगी बचाई है। सिद्रा, आप ये बताइए कि आप ज़ाहिर है आप इन तमाम इलाकों में पहुंची, आपको इंतजामिया की तरफ से कोई एफर्ट नजर आई है थ्रू आउट जो सैलाबी रेले आ रहे हैं उनको रोकने के लिए, या जो ऑलरेडी अब लोग डिस्प्लेस्ड हो गए हैं उनको वापस अपने घरों में आबाद करने के लिए, या दूर दूर तक इंतजामिया आपको नहीं नजर आई? गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जो खैमे हैं वो बहुत कम हैं। जो एक गांव जिसे समू खान राज पर, जहां मैं गई थी, जहाँ 200 घर तबाह हुए, वहां मैंने लोगों से बात की तो लोगों का ये कहना था कि 200 घर जो तबाह हुए हैं उनके लिए 5 टेंट दिए गए। 200 घर कैसे 5 टेंट्स में जाएंगे? तो उन्होंने ये किया कि जाहिर पता है बारिश थी, सैलाब था, उन्होंने अपनी औरतें बच्चे पढ़ने नहीं छोड़ने थे तो उन्होंने उनको तो निकाल के एक स्कूल में शिफ्ट किया, लेकिन वो मर्द उस गांव में इसलिए बैठे थे कि उनके मवेशी थे। तो उन्होंने कहा यहाँ मर्द भी इतने सारे हैं कि ये इन 4-5 टेंट्स में नहीं रह सकते। तो ये कहना कि जी 100% चीज़ें मैनेज हो रही हैं, नहीं हो रही। अच्छा सिद्रा, एक तो ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की कि ऐसे हालात में तो वैसे भी जिस जिस तरह की हालत लोगों की है फैक्ट्रीज की, वो कुकिंग वगैरह तो कर भी नहीं सकते। और तो मेरे ख्याल में ये तो जो लोग हेल्प कर रहे हैं या जो तंजीमें काम कर रही हैं उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने किस तरह के पैकेजिंग करके और रेडी टू ईट फूड जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक्चुअली पूछना चाह रही थी उन प्रेग्नेंट खवातीन के हवाले से जिनकी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद डिलीवरी है, खासतौर पे जिनकी मतलब अर्ली डिलीवरी है, उनकी कोई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जारी है? कोई इस पर काम कर रहा है कि उनको रजिस्टर किया जाए? क्योंकि अल्टीमेटली तो अ वुमन हैज़ टू डिलीवर द बेबी। तो उसके हवाले से क्या काम हो रहा है? और अगर इस पे काम नहीं हो रहा तो वो फिर क्या होगा? मतलब कि वो खवातीन कहाँ डिलीवर करेंगी? और उसके बाद जो बच्चों को प्रोटेक्शन के इंजेक्शंस वगैरह लगने हैं या जो माँ को इंजेक्शन लगते हैं, उसके हवाले से मतलब ये तो बहुत खौफनाक सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है। कई ऐसी माएँ मैंने देखी जो हमल से थी जिनके हाथों पे और पैरों पे फोड़े निकले हुए थे जिनमें से पस थी, और वो एक चप्पल पहन के आई हुई और एक नहीं पहन के आई हुई और हाथ उनका यूं। उनसे पूछा भाई ये क्या है? तो कहा जो घर में इतना पानी खड़ा हुआ है पैरों तक, तो उसमें से गुजर के आना जाना होता है तो पाँव पक गया है और उसने डिलीवर करना है अगले महीने बच्चे को। वो स्किन इन्फेक्शन संभालेगी या उस बच्चे को संभालेगी? दूसरी बात, एक लम्हे को मुझे ऐसा लग रहा था, मैं अगर आपसे बात करूं, कि उन माओं की उम्मीद खत्म है कि वो जो बच्चा अब पैदा करेंगी वो बच्चा पता नहीं होगा भी या नहीं होगा, या वो बचेंगी या नहीं बचेंगी, क्योंकि उनको जब तक सैलाब नहीं आया था तो उन्हें ये पता था
کہ इलाके का फलानी हेल्थ वर्कर है वो पहुंचेगी, दाई है उसको बुला लेंगे, या फलाना एक छोटी मोटी जगह है हॉस्पिटल वहाँ चले जाएंगे। मीरवा से आगे गांव में एक लड़की मुझे मिली, उसने मेरी जिस दिन पहुंचने पे उससे 3 दिन पहले बच्ची को जन्म दिया था, उसका शौहर, और वो लड़की रात को 2 बजे सैलाब के इतने इतने पानी से गुजर के निकली है और 3 दिन बाद वो बच्ची पैदा कर रही है। बच्ची उसकी गोद में थी और एक पैनाडोल का पत्ता उसके हाथ में और एक ड्राई वाटर की बोतल थैली में होगी। तो मैंने उससे लड़की से पूछा कि मतलब बेटा तुम इतनी छोटी हो, 18-19 साल उसकी उम्र, मैंने कहा बच्ची तुम्हारी पैदा हुई है, तुमने मतलब कितनी, कहती है बस वो डॉक्टर ही नहीं मिल रहा था, हम लोग अस्पताल पहुंचे, अस्पताल में पानी खड़ा हुआ था, फिर मेरा शौहर एक दाई के पास गया, 6,500 रुपए खर्च किए, उसके हाथ में रखे तो ये बच्ची पैदा हो गई। मुझे अब बस डर लग रहा है बच्ची मर आ ना जाए। मैंने अपने शौहर से कहा मैं सड़क किनारे नहीं बैठूंगी, मुझे किसी ऐसी जगह पे पहुंचा दो जहां पे लोग इमदाद कर दें, मुझे कुछ खाने पीने को मिले, क्योंकि उसने लिटरली साफ कहा कि मैं बच्ची को क्या पिलाऊं, दूध, मैंने कुछ खाया हुआ नहीं है 24 घंटे से। अब आप अंदाजा लगाइए कि उनके पास क्या होगा। जो मेडिकल के कैंप्स पे जिन डॉक्टरों से मेरी बात हुई वो ये कह रहे हैं कि हंगामी बुनियादों पे जरूरत है इसकी, कि बाहर से भी डॉक्टरों की टीमें बुलवाइए, यहाँ की भी टीम्स यहाँ पर आए, एक्सटेंसिव किस्म की आपको इस पे कार्रवाई करनी पड़ेगी कि आप जगह जगह मेडिकल कैंप लगाएं, आप फोकस करें कि जी ये हॉट स्पॉट है, यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, यहाँ इतनी औरतें। जहां तक बात है डाटा इकट्ठा करने की, जो महकमा सूबा सिंध है उसने ये डाटा दिया कि जी कैंप्स में इस वक्त 900 प्रेग्नेंट औरतें हैं। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी 900 औरतें हैं, तो 900 तो वो है जो कैंप पहुंच गई, जो नहीं पहुंची उनका क्या होगा। बच्चा डिलीवर करना, इस पे एक और राय भी है, लोग कहते हैं जी वहां की औरत बहुत टफ है, वो 6-6, 7-7 बच्चे पैदा कर देती है, उसमें बड़ी हिम्मत है, माना बड़ी हिम्मत वाली औरत है, लेकिन इसका हालात साजगार भी तो नहीं है। बच्चे की डिलीवरी के टाइम पर कोई मसला हो जाए, ऊंच नीच हो जाए, बच्चा शायद डिलीवर ना हो पा रहा हो, उसे किसी मेडिकल एड की जरूरत हो, उस औरत की ब्लीडिंग ज्यादा शुरू हो जाए, उस औरत की ब्लीडिंग ना रोके, कौन हैंडल करेगा। कहते हैं ना एक्सपर्ट्स हेल्थ वर्कर, वो तो आपको नजर ही नहीं आ रही। कोई बहुत ऐसी दाई हो गई जिसने कर दिया तो वो तो बाद भी कहेगी बाकी संभाल लो, तो क्या वो औरत ऐसी ही चलती रहेगी। हम सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान औरत का यूरिन बहुत पास होता है, वॉशरूम्स नहीं है, तो क्या करे। हमें ये भी पता है कि जब एक औरत बच्चे को जन्म देती है तो उसके 40 दिन तक उसको ब्लीडिंग रहती है, पैड्स नहीं है, क्या इस्तेमाल करे। इस वक्त उसको तो ये फिक्र है कि मैं करूं क्या, मतलब बच्चा तो हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, उसकी फिक्र ही अलग है। मैंने कुछ लोगों से, लड़कियों से पूछा, मैंने कहा बेटा पहली दफा बच्चा पैदा करने जा रही हो, कोई क्या है सोच रही हो। उसने आगे से पता क्या कहा, उसने कहा मैं कुछ नहीं सोच रही। मैंने कहा कुछ तो ज़हन में आता होगा, हालात ऐसे। उसने कहा जो करेगा अल्लाह करेगा, कोई उम्मीद नहीं है। ये सोशल मीडिया पर आपके तवज्जुह से ये बात कह रही हूँ कि मैंने इतनी जंगें लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की देखी है सोशल मीडिया पे, जो ये कह रहे हैं कि इन औरतों को सैनिटरी नैपकिन्स क्यों पहुंचाए जा रहे हैं, जरूरत क्या है। लोग ये कह रहे हैं पोल्यूशन बढ़ेगा, आपको पोल्यूशन की पड़ी है, प्लास्टिक के पानी की बोतल जा रही है उससे पोल्यूशन नहीं फैलता। आपको ये नहीं पता कि लोगों की जिंदगी स्टेक पर लगी है। आप अभी ये कह रहे हैं कि इनको सैनिटरी नैपकिन कौन इस्तेमाल करवाएगा, ये एक लग्जरी आइटम है, उसे इस बिल्कुल, वक्त ये आप इट्स वो नॉट अ नहीं कर लग्जरी, सकते, इट्स अ जरूरी नीड। है। एग्जैक्टली। जी, अच्छा सिद्रा, मुझे आप ये बताएं कि आपने कोई ऐसी एग्जांपल देखी हो कि अभी फ्लड्स के दौरान कोई डिलीवरी हुई हो, और दूसरा मुझे आप ये बताएं कि आप अभी सैनिटरी नैपकिन्स के हवाले से बता रही थी, वो प्रोवाइड करना वो भी एक, ऑफ कोर्स वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ करना वो भी एक जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उसके हवाले से बताएं कि ऑफ कोर्स वहाँ के जो लोग हैं वो इतने एजुकेटेड भी नहीं है, इतने अवेयर भी नहीं है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, या अगर कोई डिलीवरी होती है तो प्लेसेंटा है या जो बाकी रिमेन्स होती हैं डिलीवरी के बाद, उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए क्या इकदामात हो रहे हैं। क्योंकि WHO की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो जन्म ले रही हैं और जो जन्म ले सकती हैं, तो उसके हवाले से आप थोड़ा-सा हमें गाइड करें। देखिए बात फिर वही आएगी कि जो चीज़ें घर के अंदर हो रही हैं, जो कि दाई के ज़रिए हो रही हैं, वो तो एक उनका एक कल्चर है कि जी वहाँ पर दाई ही आएगी और ये करेगी।
جہاں تک بات آپ نے سینیٹری نیپکنس کے ڈسپوز آف کرنے کی ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پیچھے اور آپ کے آگے پانی ہے اور آپ ایک اونچی سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ نے ایک ضرورت کی چیز استعمال کی، آپ اسے کیسے ڈسپوز آف کریں گے؟ لاجیکل بات ہے نا. تو وہ وہیں پہ جائے گی اس سیلابی پانی میں. جو لوگ جن کے پاس واش رومز نہیں ہے نا، وہ کہاں پر آپ کو لگتا ہے رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں؟ حد نگاہ پانی ہو تو وہ کہاں پہ کریں گے؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے. اس سیلابی پانی میں وہی ایک طریقہ ہے. لیکن وہ عورتیں جس طرح جاتی ہیں، اور ان عورتوں کا بھی بڑا دکھ ہے، وہ کہتی ہیں کہ جو پانی اگر آ جائے، غلطی سے کھانا آ جائے، تو خوف کے مارے کھاتے نہیں ہیں کہ رفع حاجت کے لیے کہاں جائیں گے. اور اگر جانا ہو تو پھر یہ سوچتے ہیں کہ چلو صبح سویرے جب سورج نہیں نکلتا، گروپس بنا کے عورتیں نکلتی ہیں بچوں کو لے کے، اور ایک ساتھ میں ایک مرد کو بھی لیتی ہیں چوکیدار کے طور پہ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ ایک علاقے میں نکل رہے ہیں کسی ایسی کام سے، تو جی نکل رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں، بچوں کو کروایا تو عورتوں نے بھی کیا اور وہ آ گئی. اب وہ 24 گھنٹے کا انتظار کرے گی کہ میں کس ٹائم پہ جاؤں گی. مردوں نے بھی کہا کہ جی ہماری عورتیں پریشان ہیں کہ وہ کپڑے بدلیں گی تو کیسے بدلیں گی، کیا نام ہے، نہائیں گی تو کیسے نہائیں گی. میں نے تو بچوں کو گیلن وہی سیلاب کے پانی سے بھرتے ہوئے دیکھا، تو میرے تو روح فنا ہو گئی کہ اتنا گندا پانی ہے یہ کیسے وہ کیا. میں نے کہا یہ کس لیے لے رہے ہو؟ پینے کے لیے. میں نے کہا ہے پیو گے؟ کہتا ہاں. تو کیا وہ جو آپ کے شہر میں واٹر پیوریفیکیشن کی ٹیبلٹس ہیں وہ کیوں نہیں پہنچی کہ بھائی آپ ان کو دے دیتے وہ پانی استعمال ہو جاتا؟ اور تو جو ابھی پورٹیبل ٹوائلٹس ہیں وہ بھی ان کا ہاں بھی کوئی نام و نشان وہ نہیں ہے. بہت کم. میں نے آپ سے کہا نا کہ میں نے بدین کراچی ہائی وے پہ جو خیمہ بستی دیکھی جس میں 100 خاندان آباد تھے، جہاں وہ ایکسیڈنٹ ہوا جو 3 بچے کچل کے مار دیے ٹینکر میں، یہ اس جگہ پہ واش روم گئے ہیں. وہ ہائی لائٹ ہوئی نا جگہ. تو وہاں کیا کیا کہ لائٹس لگا دی خیموں کے اوپر. اب آپ یہ بھی سنیے کہ ان کے 3 بچے مار دیے، اور میں نے ان سے پوچھا آپ کو کیا امداد ملی، تو وہ عورت جس کے 3 بچے مارے وہ کہتی ہے ہاں امداد ملی ہے. میں نے کہا کیا ملا امداد میں؟ کہتی 5 کلو آٹا ملا ہے، 2 کلو چینی ملی ہے. 3 یعنی بچوں وہ کو بالکل کھونے کے بعد وہ ہونے کے عورت بعد اس کو 5 کلو جتنے غم آٹا میں ملا ہے، ہوگی، ہاں، اور 2 اور وہ کلو چینی پکائے گی ملی ہے. کیسے اور کس چیز پر پکائے گی؟ تو میں نے اس سے کہا یہ کس نے دی ہے؟ تو کہنے لگی پولیس والے نے دی تھی، کیونکہ ہم نے احتجاج کیا، ہم نے کہا ہمارے بچے مار دیے وہ، تو پولیس والوں نے کہا کہ ہم راشن دیتے ہیں، تو وہ دے کے چلے گئے. میں نے کہا اور بچوں کی تدفین کیسے ہوئی؟ تو کہنے لگی ان کی تو حالت بہت بری تھی، ان کو تو ٹینکر نے مار دیا تھا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا. وہ عورت اپنے ایک صدمے میں تھی نا، تو اس نے کہا بس وہ ہو گئی. بہت آپ نے اچھے سے جو ہے ساری صورتحال ہمیں بتائی، اور یقیناً بہت بڑا المیہ ہے. اور وہی بات ہے کہ جب تک تمام ادارے مل کے اس کے بارے میں بات نہیں کرتے اور آپ کے سامنے آ کے کام نہیں کرتے، بڑا مشکل لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ اس سے ہم آسانی سے نکل پائیں گے. لیکن آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے نہ صرف یہ کہ ہمیں یہاں پہ گائیڈ کیا، بلکہ آلسو کہ آپ لوگ بہت ہمت دکھاتے ہیں رپورٹرز اس طرح ہمیں کلیمٹی ڈریون ایریا سے جا کے رپورٹ کرنے میں اور ادھر کی اصل صورتحال ہم تک پہنچانے میں. یقیناً آپ بھی بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ داد کے مستحق ہیں. اینڈ انشاءاللہ فیوچر میں بھی ہم آپ سے ضرور جو ہے اس کے بارے میں مزید انفارمیشن لیں گے. جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں واحد بخش صاحب، جو کہ جعفر آباد میں ایک اسکول کے پرنسپل ہیں. یہ اسکول بانڈڈ لبریشن فرنٹ کی طرف سے جو ہے وہ تعمیر کیا گیا تھا، اور جو کہ اب زیر آب آ چکا ہے، اور وہی صاحب کا گھر بھی جو ہے وہ زیر آب ہے، سیلاب سے بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے. تو ہم وہی صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اس وقت جو لیبر بچے جو اسکول میں آتے تھے پڑھنے کے لیے، پہلے وہ بیچارے کام کرتے ہیں اور پھر پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور اب ان سے ان کا سیلاب کی وجہ سے اسکول بھی چھن گیا ہے. تو ہم واحد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان بچوں کی اس وقت ان کا کیا مورال ہے اس وقت، اور وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں. ادھر ہمیں کافی زیادہ پیچھے پانی نظر آ رہا ہے، تو آپ اپنے علاقے کی تھوڑی صورتحال کے بارے میں بھی آگاہ کر سکتے ہیں کہ جعفر آباد میں بھی کس طرح کی جو ہے وہ حالات ہیں، اور کن کن قسم کی آپ لوگوں کو جو ہے وہاں پہ امداد اب تک پہنچائی جا چکی ہے، یا امداد کی ابھی مسلسل جو ہے وہ ضرورت ہے. روزمرہ اشیاء خردنوش کی بہت کمی ہے یہاں پہ. لوگ بھوک پیاس کے عالم میں رہ رہے ہیں، قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. کچھ این جی اوز کی طرف سے، خاص کر جو گورنمنٹ کا پی ڈی ایم اے ادارہ ہے، اس کی طرف سے کچھ فوڈز آ رہے ہیں. تو ان کا ڈسٹریبیوشن کا طریقہ کار ایسا ہے کہ وہ پہلے جاتا ہے جو یہاں کا ایم پی اے ہے، ایم این ہے، اس کے گودام میں.
फिर वहाँ पर गरीब आवाम का रसाई नहीं होता है, वहाँ पे रश होता है, जो जो इलाके के मोतबरीन हैं, जो बासर लोग हैं, उनके ट्रक वहाँ पे जाते हैं, वो अपने विलेज के लिए सारा ट्रक भर के ले जाते हैं। जो गरीब तबका है, मजदूर तबका है, जो पिसा हुआ तबका है, वहाँ तक उसकी रसाई नहीं है, उनको अशिया खुर्दनोश मैसर नहीं है। और गर्मी भी है, अब मैं यहाँ पे हूँ, तकरीबन 39 से 40 सेंटीग्रेड गर्मी है, तपती धूप है। कुछ यहाँ पे टेंट्स दिए गए हैं, वो भी किसी सिफारिश के तहत, मगर जो 80% जो यहाँ पे आईडीपीज रहते हैं उनको टेंट भी नहीं है। धूप, तपती धूप है, आप देख रहे हैं कि पीछे एक अपनी मदद आपके तहत ये बैठे हुए हैं, एक छोटा सा टेंट लगा, अपने माल मवेशी और खुद भी, बच्चे भी इसके रहते हैं। इसी तरह के बहुत सारी झोंपड़ियां हैं, ये रोड पे बैठे हुए हैं, रोड के दोनों किनारे पे बैठे हुए हैं। ये जो आपको पीछे कुछ पे नजर आ रहा है, ये हमारा विलेज है। ये हर साल इसी सिमत कट लगाए, रोड को कट लगाया जाता है। यहाँ पे पानी का बहाव तेज होता है, जिससे हमारे विलेज को, हमारे स्कूल को बहुत नुकसान होता है। और इस तरफ मैं इस तरफ पुष्ट पे जो है ना, एक सिम नाला है जिसे हरदीन ड्रीमेज कहता है। ये हर साल इसका पानी हमारे विलेज की तरफ फ्लो करता है। जी वाहिद साहब, अब तक आपको गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कोई पहुंचा है, कोई मददगार आप तक पहुंचा है, या कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल जिसने स्कूल के बारे में आपसे बात की हो और मदद दिलाने का यकीन किया हो, करवाया हो? हुकूमत की तरफ से 2010 में भी सैलाब आया, हुकूमत ने कोई ताउन नहीं किया। VLLF सोसाइटी ने ताउन किया, स्कूल पहले कच्चा था, वो तामीर करवाया 3 कमरे। फिर 12 सैलाब आया, 2012 में जो सैलाब आया उसमें भी गवर्नमेंट ने कोई 1 रुपये की ताउन नहीं की, उसमें भी VLLF सोसाइटी ने ताउन किया। बच्चों के लिए डेस्क वगैरह के बंदोबस्त किया और उनके लिए बुक्स वगैरह, और इसकी स्कूल की मरम्मत के लिए जितना भी हो सका हस्ब ताकत उन्होंने दे दिया। मगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई तवक्का नहीं है। यहाँ पे यूनिसेफ भी काम करता है, यूनेस्को भी काम करता है, मर्सी कोर भी काम करता है, बच्चों के लिए सेफ दी चिल्ड्रन काम करता है। मगर हमारे जो स्कूल है, कहते हैं कि ये प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल है, ये मजदूर तबके का स्कूल है, कोई बड़ा स्कूल नहीं है, कोई जायदाद बिल्डिंग नहीं है। इसमें मजदूर तबके के बच्चे, वो भी ऐसे समझो कि मामूली सी फीस पे वो यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। इस स्कूल में कोई गवर्नमेंट का कोई ताउन नहीं है और तवक्को भी नहीं है। और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और हमसे अपने इलाके की जो सूरत हाल है उसके बारे में हमें आगाह किया। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें हमने पाकिस्तान में सैलाब से जो सूरत हाल पैदा हुई है उसके बारे में डिस्कस किया, और एक हमने जर्नलिस्ट से बात की, और इसके अलावा हमने एक वाहिद साहब से जो डिस्कशन की वो इस बारे में थी कि वहाँ पे एग्जैक्टली अभी क्या सूरत हाल है। आई होप कि आप लोगों को हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा। अगर हमारे लिए कोई भी सजेशंस हैं तो आप कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिए, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और हमारा कंटेंट जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। तो आपको दी इंक्लूसिव जो है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वहाँ पे जाके ऐसी वीडियोस ज़रूर देखें जो आपको समझने में मदद दें कि आपके इर्द गिर्द